رات کی تاریکی کچھ زیادہ گہری لگ رہی تھی، برفانی ہواؤں کی سنسناہٹ سے ٹکرا کر وہ ایسی آواز پیدا کر رہی تھی جیسے قدرت خود کسی جنگ کی پیشگوئی کر رہی ہو۔ لائن آف کنٹرول پر واقع چوکی مستی پر سپاہی ابرار خان تنہا پہرا دے رہا ہے۔ سردی اتنی شدید تھی کہ سانس لینے پر بھی سینہ چبھتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی آگ جل رہی تھی۔ ابرار ایک خاموش طیبہ مگر حاضر دماغ سپاہی تھا۔ وہ دشمن کے طور طریقے جانتا تھا۔ اس نے 6 سال انہی برف پوش پہاڑوں میں گزارے۔ اس رات وائرلیس پر پیغام آیا کہ دشمن کے کچھ تربیت یافتہ لوگ سرحد کے قریب آتے دیکھے گئے۔ چوکنے رہو۔ چمکنی پوسٹ کے پیچھے ایک تنگ و تاریک وادی تھی جس سے اکثر دشمن گھات لگا کر داخل ہونے کی کوشش کرتا۔ ابرار نے بغیر وقت ضائع کیے وہاں کی سمت پوزیشن سنبھالی۔ اس کے پاس بندوق تھی، لیکن دل میں ایک اور ہتھیار تھا، فہم و فراست۔ کچھ ہی دیر میں درختوں کی اوہٹ سے 4 سائے حرکت کرتے دکھائے گئے۔ وہ نہایت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، جیسے کسی خطرے کو بھانپ رہے ہوں۔ ابرار نے گولی چلانے کی بجائے انوکھا طریقہ اپنایا۔ اس نے اپنے بیگ سے چھوٹی سی جمیل ڈیوائس نکالی جو اس نے اپنے کورس کے دوران استعمال کی۔ اس جمیل سے دشمن کا وائرلیس نظام عارضی طور پر بند ہو جاتا تھا۔ جب چاروں افراد آپس میں رابطہ نہ کر سکے تو ان میں کھلبلی مچ گئی۔ پھر ابرار نے پاس کی جھاڑی میں ایک پرانا فوجی ہیلمٹ رکھا اور اس پر لائٹ چمکا دی۔ دور سے وہ منظر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی فوجی چھپا ہوا ہو۔ پھر اس نے 2-3 مختلف جگہوں پر چمکتی ٹارچ رکھ دی۔ اب دشمن کو لگا کہ یہاں تو پوری پلٹن موجود ہے۔ دشمن میں سے ایک نے کہا، یہاں سے کچھ گڑبڑ ہے، ہم گھیرے میں آ سکتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں۔ ابرار نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں اتنی دہشت بھر گئی تھی کہ وہ اندھیرے میں ہی واپس بھاگنے نکلا۔ صبح جب کمانڈر موقع پر پہنچے تو صورتحال دیکھی تو حیرت زدہ رہ گیا۔ بغیر گولی چلائے دشمن پیچھے ہٹ گیا، یہ ناقابل یقین تھا۔ ابرار نے سلوٹ کیا اور کہا، جنرل صاحب، دشمن کی بندوقیں صرف بارود سے نہیں، دماغ سے بھی روکی جا سکتی ہیں۔ اسی دن رپورٹ میں لکھا گیا، ابرار سپاہی جس نے بغیر فائر کیے ایک پوری